میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی شہرام ترکئی نے۔ شہرام صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں امن کے حوالے سے، کیونکہ ایک ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان کافی عرصے سے جاری ہے۔ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ دہشت گردی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ کل اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں ان کے اجلاس ہوا جس میں چیف منسٹر بھی موجود تھے، اور امن کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں کہ شاید کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ کیسے معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ کیا اس کی مزید تفصیلات ہیں؟ شکریہ شہزاد۔ ایک تو بالکل کل ہماری اس میں بھی تھا، ہماری چیف منسٹر سے میٹنگ ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر، اسد کیسر صاحب، چیف منسٹر خود بھی تھے اور ان کے ساتھ تھی، اس میں عاطف خان تھے، جنید اکبر تھے، میں اور علی اصغر صاحب، دو تین ہمارے اور بھی لیڈرز تھے۔ جنرل یہ ڈسکشن ہوئی کہ پرائیورٹی اس وقت گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کی اور سہیل افریدی کی، اس کی حکومت کی یہ ہے کہ صوبے میں امن قائم کیا جائے، لوگوں کی جان و مان کا تحفظ کیا جائے اور اس طرف ایک ڈائریکشن سیٹ کی جائے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام جو ہے، جو ہمیں لگتا ہے اور ہم نے اسی پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ صوبے میں ایک خیبر پختونخوا امن جرگہ یا لویا جرگہ کے نام سے ہم ایک میٹنگ کال کریں، جرگہ کال کریں، جو اسپیکر اس کو ہوسٹ کریں اور باقاعدہ اس میں سارے جو گزشتہ جتنے بھی چیف منسٹرز خیبر پختونخوا کے رہے ہیں وہ ہوں، ان میں سابقہ گورنر موجود اور سابقہ وہ بھی ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یا مختلف واکس آف لائف جتنے بھی جو میٹر کرتے ہیں، جن کو سوجھ بوجھ ہے، جرگے کے لوگ ہیں فاٹا کے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کنسنسس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہوں گی اور ان کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ صوبے میں امن کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے، جو حکومت کے فرنٹ پہ ہیں، جو لوگوں کے فرنٹ پہ ہیں، جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے فرنٹ پہ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز یا جتنے بھی لوگ ہیں جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک ان پٹ آ جائے۔ تو ایک تو آپ کو یونٹی نظر آئے گی انشاءاللہ، ایک یہ پولیٹیکل کنسنسس ہو کہ جی ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے وہاں تک پہنچ، کیونکہ یہ جو جتنے بھی لوگ میں نے کہا ہیں یہ سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آ کے وہاں پہ ان پٹ دیں اور وہ ان پٹ دے اور حکومت اس کو، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی ان پٹ کو اون کر کے آگے چلے۔ اس میں اوبیسلی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ڈسکشن ہوگی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں ہوں گی اور لا انفورسمنٹ کو بھی آپ اس میں بلائیں گے جرگے میں۔ لیکن اس سے پولیٹیکل کنسنسس خیبر پختونخوا کی حد تک تو شاید آپ اسٹیبلش کر لیں، لیکن جو وفاق کے اور خیبر پختونخوا کے درمیان اس وقت فرق ہے، وہ چاہتے ہیں ملٹری آپریشن کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، آپ لوگ ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں۔ اس میں کوئی اتفاق ہو سکے گا یا خلیج اور بڑھ جائے گی؟ کیونکہ وفاق تو کہہ رہی ہے کہ ملٹری آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں شہزاد، ہمیں دہشت گردی سے ہٹ صوبہ ہے، 2001-2 سے یہ صوبہ کنٹینیوسلی فرنٹ لائن صوبہ ہے۔ آپ کو تقریباً کوئی 22 سے 25 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لا انفورسمنٹ کے لوگ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں، لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ کتنے آپریشنز کیے اور وہ جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو رہی، وہ کنٹینیوسلی ون وے اور اندر واپس وہیں پہ ہم بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں وفاق میں جو حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ بھی اس جرگے میں شامل ہوں گی، سارا ان پٹ دیتے ہیں، اور یہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کے کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ بات کریں، وہ اپنی ان پٹ دیں، اور وہ ساروں کا وہاں پہ سٹیک ہے، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ورکرز ہیں، ان کی سیاست ہے، ان کا جینا مرنا ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایک مل کے حل نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ آپریشن کرتے ہیں، ہمارا کنسرن کیا ہے تحریک انصاف کا یا عمران خان کا، کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں، اور چیف منسٹر جو ہمارا بھی ہے سہیل افریدی، یہ خیبر سے اس کا تعلق ہے، اس کا ضلع ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے، تیرا اور یہ سارا علاقہ، تو اس کو زیادہ پتہ ہے اس پورے پرابلم کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں۔ آپریشن کا جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، یا پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان کے جو ٹویٹ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے؟ تو بات چیت جب کہتے ہیں، ایک تو ہے کہ افغان گورنمنٹ سے آپ بات چیت کریں جو ہماری حکومت کر بھی رہی ہے، لیکن کیا آپ یہ چاہتے ہیں ٹی ٹی پی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ان پہ آتی ہے دہشت گردی پھیلانے کی، جو کہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، سولینس کی ہو رہی ہیں، کیا ان سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلا راستہ، آپ افغانستان سے ہماری ریسنٹلی ابھی مسئلہ ہوا، لڑائی ہوئی، ہمیں افسوس بھی ہوا کیونکہ
نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ ان کو انگیج کریں. آج ہم پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, مطلب میرا سب کچھ پاکستان میں ہے, تو میرا کسی اور سے تو کیا دینا دینا. لیکن میں اپنے ملک کو, اپنے گھر کے تحفظ کے لیے سب سے پہلا قدم, آپریشن میرا لاسٹ اقدام ہے نا, پہلا قدم میری بات چیت ہے. یا پھر دیکھیں, جب آپ پولیس کو انوالو کریں, آپ لوکل جرگے کو انوالو کریں, آپ کے سب سے افیکٹو ہوتے ہیں جب آپ کے جرگے کھڑے ہو کے اپنے علاقے کے, اپنے گاؤں کے, اپنے بارڈر کا وہ تحفظ کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شہزاد اقبال یہاں پہ رہتا ہے یا نہیں رہتا, شاہرام رہتا ہے یا نہیں رہتا, یا کوئی اور, اس کے کیا کردار ہے, کیا ہے, یا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب باجوڑ میں دیکھ لیں, ریسنٹلی میری ایم پی اے صاحب وہاں پہ ہمارے نواب صاحب, ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے پورے اپنے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے, پورے لوگ یونائٹ ہوئے ہیں, لوگوں نے یونٹی دکھائی ہے, اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو یہاں پہ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. پی ٹی پی سے بات کرنے کے حق میں ہے یا نہیں آپ؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے آپ بالکل بات کریں, جو لوگ پھر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن دیکھیں, اس میں جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, ان سے بات چیت کرنی چاہیے یا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ جب وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آپ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر سکتے ہیں. آپ کی پولیس جو وہاں پہ, کیونکہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ وہ جل ہوتی ہے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون ہے, تو وہ آپ کو کرتا ہے. اور وہ پولیس جو آپریشن یا جو بھی وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں انٹیلیجنس, اس میں آپ کو لوکل لوگوں کی شہزاد سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپریشن بے شک کریں, لیکن سپورٹ کے ذریعے کریں, بات چیت تو نہیں ہو سکتی جن کے خلاف جو اسلحہ اٹھائے ہوئے دیکھیں, اور جو دہشت گردی سے تو سب سے زیادہ ہم ہی تنگ ہیں نا, جی جی, سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہیں, سب سے زیادہ نقصان ہمارے لوگوں کا ہوا ہے, سب سے زیادہ ڈسپلیس ہمارے لوگ ہوئے ہیں. تو ہم سے زیادہ تو شاید ہی خیبر پختونخوا سے کوئی اور افیکٹڈ ہے پاکستان میں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیچ میں بے گناہ لوگ ہیں یا جو ڈسپلیسمنٹ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات چیت کے ذریعے آپریشن انٹیلیجنس بیس ہو, یا پھر اس میں پولیس انوالو ہو, اور جو آپریشن ہے یا جو فوج ہے یا جو ادارے ہیں, اس کو پھر آپ بیک پہ رکھیں. اس میں یہ معاملہ بھی ابھی سامنے, لیکن اس کو جب یہ جرگہ ہوگا, دیکھیں یہ پوری ڈسکشن جو میری اور آپ کی ہے, یہ اس وقت کی اس حد تک آپ دیکھ لیں اس کو, تحریک انصاف کوئی پرٹیکولر وہ نہیں کرنا چاہتی کہ جی ہم یہ میسج دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو وہاں پہ رہتے ہیں, جو وہاں پہ وہ بھی اپنا انپٹ اس میں دیں, وہ اپنا انپٹ دیں, وہ ایکسپیرینس وہ ہمیں گائیڈ کریں, اور اس پہ ہم آگے مل کے اس کو. بہت حد تک ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت پہ بھی آتی ہے. اور یہ بھی ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس پہ کہا, پھر وفاق کی طرف سے مختلف منسٹرز نے کہا کہ اس وقت ٹیررزم کا ایک نیکسس ہے, کرائم اور اس کی سرپرستی, سیاسی سرپرستی, یہ ایک پرابلم ہے. اور پھر کچھ گورننس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا, اسمگلنگ ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, یہ سب کچھ جب لوکل سطح پہ, گورنمنٹ سطح پہ نہیں ہوگا تو دہشت گردی ختم نہیں ہو سکے گی. اور خاص طور پہ یہ جو کرائم اور ٹیررزم کا نیکسس ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ تو کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی نہیں, یعنی کہ پولیس اور گورننس کی ذمہ داری ہے جو کہ آپ کی حکومت پہ آتی ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. اب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کر لی. گورننس کا تو دیکھیں, خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, سی ٹی ڈی کو سہیل افریدی جیسے ہی آئے ہیں, جب علی امین تھے انہوں نے بھی پیسے دیے ہیں. ابھی ریسنٹلی پولیس کے لیے کافی چیزیں لی گئی ہیں. ابھی سہیل افریدی جو آئے ہیں, ان سے ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کل رات بھی ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہوئی. ان کی بھی یہ پرائیورٹی ہے, اور باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کوئی 7 کے 8 ارب روپے پولیس کو اس وقت چاہیے, جو کہ فرسٹ فیز میں اسٹریٹ اوے سہیل افریدی نے کہا ہے کہ میں پولیس کو دوں گا, تاکہ میری پولیس میں اکوپڈ ہو ویل. اس میں اگر ایچ آر کی ضرورت ہے وہ ہو, باقی جو ان کو جو بھی ضروریات ہیں, کیونکہ پولیس کی جو قربانیاں انہوں نے دی ہے وہ آج بھی فرنٹ لا وہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ, ان کی جرات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, تو وہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کہنا کہ ہمارا یا کسی بھی, مطلب شاید وہ ہمارا اشارہ کہ جس کی طرف بھی ہو, کہ ان کے سپورٹ ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے, میرے خیال سے کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں نہیں ہے جو ان چیزوں کو سپورٹ کرے گی. اور تحریک انصاف جو ہے, جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے تو گورننس پہ ہی پڑا ہے, ڈیلیوری پہ پڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرائورٹی اب یہ ہونی چاہیے یا وہ ہونی چاہیے, وہ تو آپ ٹائم کے ساتھ ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں کہ میری پرائورٹی کیا ہونی چاہیے. اختلاف ہے, عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے, گورننس پہ نہیں پڑا. نہیں, میں آپ کو دیکھیں, عمران خان کے نام پہ پڑا ہے, لیکن عمران خان نے ڈیلیور کیا ہے تو ووٹ پڑا ہے. اگر عمران خان ڈیلیور نہ کرتا تو ووٹ کیا پڑتا. کچھ دیکھیں, عمران خان کا ایک ویژن ہے, ان کی ایک تکلیف میں ہے, اس کو لوگوں نے اس نے سٹینڈ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر یہ ہے کہ اس نے ڈیلیور بھی کیا.